نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ پہلے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی کچھ خصوصیات بیان کی تھی اور ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کی تھوڑی تھوڑی تفسیر اور معانی اور مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل کا بٹن دبا دیجئے۔ انشاءاللہ روز آپ کو 3-4 آیات کا ترجمہ اور مفہوم ملتا رہے گا۔ الحمدللہ کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ دنیا جہاں کے اندر جتنی بھی تعریفات ہو رہی ہیں، دنیا جہاں کے اندر جتنی بھی مدح سرائی ہو رہی ہے، وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات اور مدح سرائی ہو رہی ہے۔ غور کریں کہ کسی کی حسن کی تعریف کی جاتی ہے، کسی کے علم کی تعریف کی جاتی ہے، کسی کی طاقت کی تعریف کی جاتی ہے، کسی کی کاریگری کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم غور کریں یہ حسن، یہ علم، یہ طاقت، یہ خوبصورتی، یہ کس نے عطا فرمائی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، دنیا جہاں کے اندر جو تعریفات ہو رہی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو رہی ہیں۔ باقی جتنے بھی تعریفات ہیں وہ تو سب ختم ہونے والی ہیں، اور جو صحیح جو تعریف ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ جب تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو رہی ہیں تو پھر عبادت بھی، سجدہ اور رکوع اور جھکنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ رب العالمین، رب کے معنی ہوتے ہیں تربیت اور پرورش کرنے والے کے۔ تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی تمام مصالح کی رعایت رکھتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ اور یہ جو معنی ہے، یہ جو مطلب ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر صادق آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے اوپر بھی صادق نہیں آتا۔ اسی وجہ سے رب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ رب کا یہ جو لفظ ہے یہ استعمال نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود دیا ہے، اس کا پہلے کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ماں کے پیٹ کے اندر آیا تو ماں کے پیٹ کے اندر جتنی بھی اس کی ضروریات تھی وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر عطا فرمائی۔ پھر جیسے ہی یہ ماں کے پیٹ سے نکل کر یہ دنیا کے اندر آیا تو دنیا کی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہیا کی۔ جب یہ بچپنا تھا، جب پھر لڑکپن ہوا، جب جوانی ہوئی، جب بڑھاپے میں ہوا، اس کے بعد جب یہ بڑھاپے سے ہو کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوگا، اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت کے اندر، اگر برے اعمال ہوں گے تو جہنم کے اندر۔ تو یہ ہے، یہ والا جو معنی ہے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر صادق آتا ہے کہ رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی کہا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، یہ دنیا ایک جہان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کے علاوہ 40,000 جہانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 40,000 نہیں، 80,000 جہان ہیں کہ ان کو پالنے والے، ان کی تربیت اور پرورش کرنے والے،
تمام ان کی مصالح کی رعایت رکھتے ہوئے اور ان کو ایک پایہ تکمیل تک پہنچانے والی ذات ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ ذرا اس آیت کے اندر ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں جو دنیا جہاں کے اندر جو ہو رہی ہیں اور تمام کے تمام جہانوں کو پالنے والی، ان کی تربیت کرنے والی، ان کی پرورش کرنے والی، ان کی ضروریات کو مہیا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، کہ بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور جس طریقے سے لفظ جو اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لفظ ہے، یہ جس طریقے سے اس کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا، اسی طریقے سے رحمان کا یہ جو صفاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اسی طریقے سے رحمان کا بھی تثنیہ اور جمع نہیں آتا۔ رحمان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے، آپ کسی بندے کو یا کسی مخلوق کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مجبوری تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی پریشانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا، اپنے اوپر واجب قرار دیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ضروری ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہانوں کو بنائیں، جہانوں کو پیدا کریں، مخلوقات کو پیدا کریں، تو اس کی کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، کائنات کے اندر مخلوقات کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مجبوری کی بنا کے اوپر نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت جو رحمت ہے، اس کا تقاضا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام مخلوقات کو پیدا کر رہی ہیں اور تمام کے تمام جہانوں کو بنا رہی ہیں، ساتھ ساتھ ان کو چلا رہی ہیں۔ اب کی جو لفظ ہیں الرحمن اور الرحیم، ان دونوں کا تقریباً مطلب ایک ہی ہے، تو پھر یہ دونوں لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اتارے ہیں؟ رحمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی بھی یہی مطلب ہے کہ رحم کرنے والا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ الرحمن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور الرحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا کے اندر جو اللہ کو مانتا ہے اس کے اوپر بھی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے اوپر بھی ہے، اور جو الرحیم ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہوگی وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر ہوگی، اہل ایمان کے اوپر ہوگی، کافروں کے اوپر نہیں ہوگی۔